میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية وما رغب عن سنتي فليس مني۔ دوستوں ساتھیوں بزرگوں، ابھی کچھ ہی دیر کے اندر انشاءاللہ نکاح مصنون پڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے ہمارے برادر محترم مکرم جناب بھائی شفیق احمد صاحب کے موقع پر ایک دو باتیں تعاملات کی خدمت میں جناب امام صاحب کی موجودگی میں اور ہمارے بھائی اور دوست اور ساتھی مولانا قاری صاحب ممانی صاحب کی موجودگی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج صبح فون کیا بھائی شفیق احمد صاحب نے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر بات چیت کر کے اپنے نتیجے برادر محترم جناب بلال صدیق احمد صاحب کا نکاح طے کر لیا ہے، تو آپ آ جائیں اور نکاح پڑھا دیں۔ یہ در حقیقت آج صبح کی بات ہے، میں بہت ساری مصروفیات میں بھی تھا، مگر اس کے باوجود میں نے ایک وجہ سے فوراً حامی کر، وہ وجہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ در حقیقت وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے اس طرز اور اس انداز سے مجھے یاد آیا ترمذی شریف کا وہ کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، قریبی دوست ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، یہ بات جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون خصوصی ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت آیا تو مدینہ منورہ کے دارالحکومت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سیکرٹری اور معاون خصوصی ہونے کا اعزاز جس صحابی رسول کو حاصل ہے وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے عظیم انسان اور نبی کے ساتھ اتنی قریبی رفاقت کہ ایک ایک بات پر مشورہ کر رہے ہیں اور ایک ایک کام حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ترمذی کی روایت کے اندر موجود ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن کو دیکھا، ان کے کپڑوں پر یلو کلر لگا ہوا تھا، پیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کے اندر دولہا کی نشانی ہوتی ہے، دولہا حضرات اس جیسی نشانی اور اس جیسا ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، مہیا ابا عبدالرحمن، اے ماشان کا یا ابا عبدالرحمن، عبدالرحمن میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا تم نے شادی کرنی ہے؟ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نام یا رسول اللہ، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے ولیمہ کیا ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ ابھی تک تو نہیں۔ فرمایا، اور ولو بشار، ولیمہ بھی کر
کیوں نہ مل جائے، اسی کو ذبح کر کے ولیمہ کر لینا۔ حضرات محدثین کرام نے اس حدیث کے ماتحت جو نکتہ اور جو اہم ترین علمی کلام ذکر کیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، یہ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو رہا ہے اور انہوں نے کوئی ضروری بھی نہیں سمجھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب از خود پتہ چل گیا تو ناراضگی کا بھی اظہار نہیں فرمایا، مسکرا رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ ولیمہ بھی کر لینا۔ نہ کارڈ، نہ دعوتیں، نہ دعوت نہ ملنے پہ کوئی ناراضگیوں کا تصور، کوئی اس طرح کی کہانی نہیں ہے۔ خوشی بھی آسان، غمی بھی آسان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی تشکیل دی تھی، ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ وہ سوسائٹی کون سی؟ ایک ایسی اوپن سوسائٹی جس میں نکاح کے بارے میں 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہے: سستا، عام، آسان۔ نکاح کو سستا بناؤ، نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ سستا کرو کیا مطلب؟ جس معاشرے کے اندر نکاح کے بارے میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں وہ معاشرہ پاک دامنوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ عفت مآب ماں بہنوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ پاکیزہ نفوس پر مشتمل سوسائٹی ہوتی ہے، وہ معاشرہ ہوتا ہے جو بستر تو زمین پر ہے مگر آسمان کے فرشتوں کے لیے قابل رشک معاشرہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں نکاح کو آسان بنایا جاتا ہے، بدکاری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس میں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے، بدکاری کے دروازے، فحاشی اور بدیانی کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں، جوانوں کی پاک دامنی کی چادر چاک ہو جاتی ہے، ماں و بہنیں بے حیائی کی تصویر بن جاتی ہے، معاشرہ تباہ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آج آپ سوچ لیجئے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی وہ تشکیل دی تھی جو مدینہ منورہ پر مشتمل تھی، جس کی ایک جھلکی ایک حدیث کی صورت میں آپ نے سن لی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر دیا۔ یہ کس بنیاد پر؟ نبی نے مزاج ایسا بنا دیا تھا، ارے یہ تو پاک دامنی کا ایک راستہ ہے، جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، جس طرح مناسب موقع ملے، یہ نکاح کا کام کر لو تاکہ معاشرہ پاک دامن ہو جائے، معاشرہ عفیف ہو جائے۔ آج یہ تینوں چیزیں ختم ہیں۔ نکاح کو مہنگا اتنا بنایا ہے کہ آج بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، شاید آپ یہ تو کہہ سکیں گے کہ میں نے بات کو بیان کرنے میں کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن جھوٹ یا مبالغہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں فتوے کا کام کرتا ہوں، جو علماء حضرات بیٹھے پوچھئے امام صاحب سے، ان کے پاس پبلک ڈیلنگ کے لوگ روزمرہ ان سے 3 چیزوں کی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ عموماً ان سے جو دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے، رشتوں کے لیے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ کس بات کے لیے بھائی؟ رشتہ تو کوئی مشکل نہیں تھا، کیا ہو گیا ہے؟ ہو یہ گیا ہے جب تک کنٹینروں کے کنٹینر بھر کے جہیز کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ آج تک اس معاشرے کے اندر لاکھوں بہنوں کی جوانیاں ان کے گھروں کے آنگنوں میں بھر گئی، ان کی جوانیاں ان کے گھروں کے صحنوں میں تباہ ہو گئی، ان ماں بہنوں کی جوانیاں ان کے ادھیڑ پن میں تبدیل ہوئی، ادھیڑ عمر سے ان کی جوانیاں ان کی عمروں کے ڈھلنے کے بعد بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہیں، اس لیے کہ بوڑھا والد کنٹینروں کے کنٹینر بھر کر جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا۔ نوجوان کا والد 60 سال کی نوکری کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے شاید شام ولیمے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹی کا باپ وہ اعلیٰ درجے کے سامان اور ساز و سامان اور بستروں اور کپڑوں، زیورات، سونا چاندی، پلاٹ، پیلس کا اہتمام نہیں رکھتا ہے، اور اس بوڑھے والد کی کمر اسی میں جھک گئی، تباہ ہو گئے۔
गली से निकलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नौजवानों को देखा और इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन यस्तति मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, तुम में से जो आदमी इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि निकाह कर ले, उसे शादी कर लेना चाहिए। नौजवानों के गिरोह, शादी करो कि शादी और निकाह के जरिए से निकाह के बाद ईमान की तकमील हो जाती है। एक हदीस में फरमाया कि जिसका निकाह हो गया अल्लाह ने उसके ईमान के आधे हिस्से को मुकम्मल कर दिया। फल्यत्तक़िल्लाह फी बक़ियतिही, अब उसको चाहिए कि वो तक़वा इख्तियार करे, ईमान की बकिया आधे हिस्से है। हमारे यहाँ ये रीत आम हो चुकी है, जिस टेबल टॉक पर, जिस मजलिस में, जिस मुज़ाकरे में बैठो, इसकी शादी हुई कि नहीं, अरे जी अभी तो कहाँ, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, जब तक सेट नहीं होंगे तो निकाह नहीं करेंगे। ये हमारा और आपका तसव्वुर है। इस्लाम का तसव्वुर ये है, शादी करोगे तो सेट करो। इस्लाम का तसव्वुर ये है, हमारा तसव्वुर खुद साफ करता है, सेट होंगे तो शादी करेंगे। इस्लाम का तसव्वुर क्या है, शादी करेंगे तो सेट हो जाएंगे। इस्लाम का नजरिया ये है, कहते हैं कि जी जब तक माल का इंतजाम न हो, निकाह के जरिए से खुदा रिस्क में बरकत डालता है। निकाह के बाद तुम्हारे ज़िम्मे कुछ और अफराद का नफका भी हो जाता है, फिर खुदा उसका भी इंतजाम करता है। इसलिए आज भाई शफीक अजमल साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके भाई जनाब सलीम अजमल साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अचानक इस तरीके से उन्होंने इंतजाम किया और फिर मस्जिद के अंदर बैठ करके अपने चंद करीबी लोगों को जमा करके आज निकाह की ये मसनून तकरीब मुनाक़िद हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस निकाह को आसान और जिस निकाह के महर को आसान और मुख्तसर किया जाता है, खुदा उस निकाह के अंदर बरकतें आता फरमाता है। दिल की गहराइयों से दुआ है कि हमारे बिरादर मोहतरम जनाब बिलाल सईद अजमल साहब के निकाह में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, इनकी जिंदगियों के अंदर खूब अल्लाह ताला सहूलतें, रहमतें, बरकतें अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को इसी तरह से जिंदगी की तौफीक अता हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह हमारे बिरादर मोहतरम मुकर्रम आलम इस्लाम के मारूफ क़ारी कुरान मौलाना आली मोहम्मद साहब नोमानी जीदा बंदो इंशाअल्लाह निकाह पढ़ाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। जनाब सैयद अब्दुल अली साहब, सैयद अब्दुल अली साहब, आप सैयद अदनान अली साहब, आप शफीक अकबर साहब, सफदर अहमद खान साहब, सैयद इमरान अली साहब, आप इजाज़त, आप मौजूद की वजह से इजाज़त। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
قریب سید سے اور جناب سید عمران علی اور سید محمد عثمان صاحب حق میں ہے میرے باقی 1,50,000 روپے پہنچے. میں نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیا. کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ مانا ہے ٹھیک ہو گیا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا یقینا صادقا رزقا واسعا علما نافعا عملا صالحا توبة فرجا والعفو من الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا ارحم الراحمین. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك فأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ما يرحمنا وما يرحمنا. يا الله ما يرحمنا وفي عينينا وما يرحمنا. يا الله صاحب باطني وما يرحمنا. يا الله صديق كبير وما يرحمنا. يا الله جتنے حاضرین مجلس کے یہاں تشریف فرمائے. يا الله امتحانوں کو قبول فرما. يا الله تمام مقاصد حسنہ کے ذریعے کامیابیاں عطا فرما. يا الله جو نکاح پڑھا گیا ہے بھائی ناز الدین خورشید صاحب اور سید محمد علی صاحب کی ساعداری کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں شرف و قبولیت عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں شرف و قبولیت عطا فرما. اے اللہ میاں بیوی کو اپنے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دونوں خاندانوں میں محبتیں عطا فرما. اتحاد عطا فرما. اے اللہ اتفاق و یکجہتی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی ناچاکیوں تکالیف صدموں سے اللہ جوڑے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس نکاح کو نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ دونوں خاندانوں کے لیے محبتوں کا ذریعہ بنا. سہولتوں کا ذریعہ بنا. آخرت کے اعتبار سے اے اللہ اس نکاح کو روحانیت اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا کے اندر دینی اعتبار سے ترقیات کا ذریعہ بنا. ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنا. عفت اور پاکدامنی کا ذریعہ بنا. اے اللہ آپس کے اندر اتفاق اور محبت کی دولت عطا فرما. اس نکاح کے اندر وہ برکتیں عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کے درمیان ہوئی. یا اللہ وہ برکتیں اور وہ محبتیں عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے درمیان ہوئی. اے اللہ وہ برکتیں عطا فرما جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے درمیان ہوئی. اے اللہ طرح کی ناچاکیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ طرح کی حقوق تلفیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی اس وقت حاضر مجلس بیٹھے ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی شکیل صاحب بھائی شکیل صاحب کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کے اعصاب کو مضبوط فرما. ہم میں سے ہر شخص کو دین حق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تمام حاضرین مجلس کے تمام مقاصد حسنہ میں پوری کامیابی عطا فرما. اللهم انا نسألك بخير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.